الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك او كما قال عليه الصلاه والسلام. آئیے ہمارا ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ امام الانبیاء محبوب الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک و نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تبارک وتعالی دعا ہے اللہ تبارک وتعالی درود پاک کے وسیلے سے تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے. ہم تمام لوگوں کو ہر بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ محمد سے وفا پورے ہم تیرے ہیں، یہ محمد سے وفا تیرے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. اور روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. مولانا اقبال کا شعر ہے کہ نہیں تیرا نشیمت قصر سلطانی کی غیبت پر، نہیں تیرا نشیمت قصر سلطانی کی غیبت پر، تو شاہی ہے بسیر آ کر پہاڑوں کی چٹان میں. بیچ کا دروازہ کھول دیجیے اور نابالغ بچے سب سے پیچھے رہتے. اب وہ بچے بار بار ڈسٹرب کریں گے، ویسے بھی سب کرانے کا جو طریقہ یہ ہے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو مردوں کی سب سے پیچھے رہنا چاہیے. اب وہ بار بار ڈسٹرب کریں گے، بولنا کچھ ہے بولیں گے کچھ ہے، نماز میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. بچے کو لائیں مسجد ضرور، مزہ نہیں ہے مسجد لانا، چھوٹے بچے کو لائیں بڑے بچے کو لائیں، مگر ان کو تعلیموں کے سب سے پیچھے رکھیں. جو چھوٹے بچے ان کو آپ پیچھے کر دیں، گارجین جو ان کے ساتھ میں چلے جاؤ ان کو سنبھالنے کے. پھر پتہ لگا یہاں میں نے اسکول کیا عام بولتا ہے بچے شرارت کرتے ہیں، زیادہ بچوں کے ساتھ گارجین کے باہر چلے جائیں، باہر والے سب بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اور ایمان کی دولت یہ بڑی دولت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے کہ ہم نے تمہیں کتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو تم اس کو گن نہیں پاؤ گے. اتنی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اور یہ نعمت صرف مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ رب المسلمین یعنی صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے. پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین. یہ تمام تعریفیں سب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے. تو اللہ نے نہ صرف مسلمانوں کے اوپر نعمتیں عطا کی ہیں بلکہ اللہ نے تمام دنیا کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ جو تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو وہ گن ہی نہیں سکتے. اتنی نعمتیں ہم نے دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم اللہ کی وحدانیت کا انکار تو کر سکتے ہو مگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کیسے کرو گے؟ اللہ نے زندگی دے دی، اللہ نے سانس دے دی، عقل دے دی، صحت دے دی، مال و دولت دے دیا، گھر دے دیا. اللہ نے آپ دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
کہ تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ میں نے کیسا بنایا. دنیا میں کوشش لاکھ انسان کر لے کہ اللہ نے جس طرح اونٹ کو بنایا تو بنا ہی نہیں سکتا. وَإِذَا الْجِبَالُ كَيْفَ نُصِبَتْ. آپ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ میں نے پہاڑوں کو کیسا نصب فرمایا ہے. جب زمین پر صرف دنیا میں پانی پانی کا اللہ نے جب زمین بچھائی تب زمین ہل رہی تیر رہی. اللہ نے اس پر ایک پیلر کی طرح پہاڑوں پر اللہ نے رکھ دیا. پہاڑ جیسے ہی زمین پر زمین ساتھ ہوگی. اللہ خود کہتا ہے تم غور کرو کہ میں نے پہاڑوں کو دیکھو میں نے کیسا نصب کیا ہے زمین پر. وَإِذَا الْجِبَالُ كَيْفَ نُصِبَتْ. تم پہاڑوں کی طرف دیکھو. وَإِذَا السَّمَاءُ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمان کی طرف کیسا بلند آسمان ہے کہ تمہاری نگاہ ختم ہو جائے گی, سوچ ختم ہوگی, وہ آسمان کی حد ختم نہیں ہو سکتی. اللہ نے اتنی نعمت رکھی. اور جب اللہ نعمت دیتا ہے تو اللہ نے نعمت دینے کا شکر بھی ادا کرنے کو کہا ہے. ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے, تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے, تمہاری زندگیوں میں اللہ رحمت ڈالے گا, برکت ڈال دے گا جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے. اور جب تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یاد رکھیں اللہ جہاں رحمان ہے, رحم کرنے والا ہے, رحیم ہے, مغفرت کرنے والا ہے, غفور رحیم ہے, وہاں اللہ کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. تو اللہ کا شکر جتنا ادا کریں اتنا کم ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ہم حق ادا کریں. یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے. بنیادی چیزیں انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. روٹی سے مراد کھانے کی چیزیں. انسان کھانے کا محتاج ہے. اگر انسان کھانا نہ کھائے تو زندگی بڑی دشوار ہو جائے گی. کھانے پینے کا انسان جو ہے محتاج ہے. انسان کی طرح جانور بھی محتاج ہے, کھانے پینے کی جانور بھی محتاج ہے. اللہ سے بے نیاز, اللہ الصمد, اللہ ہر چیز سے بے نیاز. اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ سونے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. مگر انسان ضرورت مند ہے, انسان حاجت مند ہے. اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَنَحْنُ الْأَغْنِيَاءُ. میں مالدار ہوں, میں غنی ہوں, تم فقیر ہو. یہ حقیقت ہم تو اللہ کے سامنے فقیر ہے بھائی. ہماری کیا اوقات اللہ کے سامنے. تو انسان بنیادی ضرورت کھانا اور تم انسان کی ضرورت ہے. کپڑا ہے, کپڑے کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے, جانوروں کو نہیں پڑتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانوروں کو بھی کپڑا پہنانے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ دیکھیں جو پالتو جانور ہیں گھر میں پالتے ہیں, بکرا بکری گائے بھینسیں پالتے ہیں, سردی کا جب موسم آیا تو اس کو بھی کپڑا پہنانے کی ضرورت پڑتی ہے. مگر اگر جانور کو کپڑا نہ پہنایا جائے پھر بھی وہ دنیا میں سروائیو کر لے. اللہ نے اس کے اندر وہ صلاحیت رکھی. آپ نے گھر پہ گائے پال لی ہے, آپ اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں, سردی کا موسم آیا تو آپ کے کپڑے پہناتے ہیں. مگر جنگلات میں جائیے تو لاکھوں سینکڑوں کروڑوں گائے ایسی زندگی گزارتے ہیں. وہ اللہ پالن ہار, اللہ رب العالمین, اللہ پالنے والی ذات. ہم سوچتے ہیں کہ گائے کو اگر ایسے چھوڑ دیں جنگل میں تو پتہ نہیں چلے کہ اللہ قدرت جو ہے ساری قبضے اللہ کی ذات کے اندر. اللہ نے دیکھیں کتنے جانور ایسے ہیں جو جنگلات میں پل رہے ہیں. ہم تو گائے کو رکھا, ہم نے بکرے کو رکھا, ہم نے کھانے کو رکھا کہ کھلائیں گے مر جائیں گے بیچارہ, ہم کیسے انتظام کرتے ہیں کھلانے کا. مگر سب سے بڑا رازق جو ہے وہ اللہ ہے. جانوروں کو جنگلات کے اندر اسے کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے. مچھلی کو سمندر کے اندر مچھلی ہے, سطح کے اندر ہے, اس کو رزق پہنچانے والا کون؟ اللہ پہنچانا ہے اسے. پہاڑ پہ جب پتھر کو توڑا جاتا ہے اندر سے کیڑے کو پڑے جاتے ہیں, کون رزق پہنچاتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کو پہنچانے والا. تو اللہ تو رازق ہے, اللہ مالک خالق ہے. تو انسان کو کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے, اور کپڑا وقت کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. گرمی آئی تو سردی کا کپڑا ہم نے پہن لیا, سردی آئی تو ہم نے انہیں کپڑا پہن لیا, برسات آئی تو ہم نے برساتی پہن لی. کپڑا ضرورت کے حساب سے انسان بدلتا رہتا ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے کھانے کو دے دی چیزیں, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کا شکر کیا کرنا ہے؟ یہ صرف نہیں کہ ہم نے کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کر, اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تم نے کھلا دیا. یہ شکر نہیں ہے کھانے کا کہ ہم نے صرف زبان سے شکر ادا, یہ بھی شکر ہے. مگر کھانے کا اصل شکر کیا ہے؟ کھانے کا اصل شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے رزق ہمیں دیا ہے اس کا ہم حق ادا کریں. اور رزق کا حق یہ ہے کہ اللہ نے جب آپ کو ظاہری استطاعت بنایا آپ ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری کریں. اللہ نے آپ کو کھانے کو دیا ہے تو آپ اس
ضرورت مند جس کو اللہ نے کھانے کو نہیں دیا ہے اس کا بھی خیال رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی قسم کھا کے 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن کہ خدا پاک کی قسم اللہ پاک کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایمان والا ہرگز نہیں ہو سکتا جو خود کو شکم سے روکے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سکے. لہٰذا کھانے کا شکر یہ ہے کہ آپ ضرورت مندوں کا خیال رکھیں. یہ کھانے کا شکر ہے آپ نے کھانا اللہ نے دیا ہے تو ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنا سوچتے ہیں. اللہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو سب کا سوچتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف اپنا سوچتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک نے کیا فرمایا الذی جمع مالا وعددا. بیٹھ کر کے جہنم کا ٹھکانہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا ایک ٹھکانہ جنہوں نے مال رکھا. الذی جمع مال کو جمع کیا مالا وعددا. ٹھیک ہے آج اتنا سارا بینک میں 50 سال کا اکاؤنٹ سیلری آئی 75 ہو گیا لاکھ ہو گیا کروڑ پہنچ گئی یہاں سے وہاں سے وہاں سے کن کر رہے ہیں اور شمار کر رہے ہیں اپنی پراپرٹی کو. بیلنس پہ گاڑی سے گاڑی ہو گئی ٹو ویلر کو افورڈ کر ہم نے خرید لیا. ایسے لوگ جو صرف اپنا سوچتے ہیں مال کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے بتایا جمع مال مطلب بیگ جہنم کا ٹھکانہ ہے. لہٰذا مال کھانا پینا اس کا حق یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں. لہٰذا جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی آئے یا آپ کو محسوس ہو کہ بڑا ضرورت مند ہے. آپ ضرورت مند ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی شکل سے لگتا ہے کہ اتنے ضرورت مند ہے وہ شرم کے مارے اپنی زبان نہیں کھولتے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے اور تلاش کیجیے اور تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کیجیے. کپڑے کا بھی شکر ہے. کپڑے کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو پہننے کو دیا آپ بھی دوسروں کو پہنا ہے. ہم بھی پہناتے ہیں مگر کب ابا مر گئے تو ابا کا بچا ہوا کپڑا اٹھا لے جائیے زمین میں پہنا. اب اس کپڑے کو پہننے میں ہم راحت محسوس کرتے ہیں جب اللہ عالم جس نیت سے آپ غریب کو دیتے ہیں وہ اللہ ہی دیتے ہیں. بعض دفعہ ہم نے دیکھا اکثر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے آپ کے ساتھ پورا آپ کے ساتھ ابا انتقال کر کے 10 ڈالر کرتا پاجامہ ہے غریب کو دینا غریب کو نہ دینا ہے. ارے ہم نے تو یہ سنا کہ اگر باپ انتقال کر جائے تو باپ کی چپل کو باپ کے کپڑے کو اولاد پہنتی ہے کہ باپ ہمارے نیک تھے کپڑا پہننے میں کیا پتا اس کپڑے سے تھوڑے اثر باپ کے ہمارے اندر. اچھا باپ کا کپڑا پہننے میں گھن محسوس ہو رہی ہے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ابا تو کرنا مردہ کا کپڑا کیسے پہن. بڑا افسوس کی بات ہے بھائی ابا کو انتقال کرنے ابا کے جسم کا کپڑا ابا تو چلے گا کپڑا کیسے پہنے مگر ابا کا چھوڑا ماں بڑا پیارا ہے. ابا کو جس تخت پر لٹا کر کے غسل دیا گیا تھا اس تخت پر بیٹھے ہی نہیں کسی پر ابا کو غسل دیا کیسے بیٹھتا گھنا بیٹھتے نہیں ہے. جب گھنانے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ابا کو غسل دیا گیا تھا اس بستر کا ابا انتقال کیا ہم بیٹھے ہیں انتقال کرتے ہیں یہ سوچتے ہو. ارے انتقال تو سب کو کرنا ہے الموت تو الموت کب تک بھاگے گا. کل ان الموت الذی تفرقون منه فانه ملاقیکم. کتنا بھاگے گا موت سے ملاقات تو کرے گی. آپ موت کو بھولے ہیں موت تھوڑے بھول جائے وقت آئے گا ایک نماز فرصت نہیں ملنے والی ہے کہ تھوڑا سا مولا دے دیجیے نا نماز پڑھ لیتے نا آئی موت نماز میں ہے نماز موت ہو جائے گی. سفر میں سفر لوگ سوئے موت ایک لمحے کی فرصت نہیں دے تو ابا انتقال صرف ابے کے کپڑے میں ابے کے ابا کی گھڑی نہیں استعمال کرتی ابا کا چشمہ رکھا ہوا ہے ابا کی چیزیں رکھی چھو نہیں رہے ابا انتقال کر کے جو غریبوں کو دے دو ثواب ہوگا کوئی ثواب نہیں ہوگا. غریبوں کو کپڑا دینے سے کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے کیونکہ آپ کی نیت ہی صحیح نہیں. آپ کس نیت سے دے رہے ہیں کہ ابا انتقال کر اس کو پہننے والا کوئی ہے نہیں. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مومن انسان وہ ہے جو خود اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے. اپنے لیے ابا کی پراپرٹی پسند کرے ابا بینک میں چھوڑے بینک کا چکر لگائے گئے ابا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے جاتے 5 بھائی تھے ابا 5 لاکھ چھوڑے ہیں اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ بینک میں پہنچ گئے ابا کا سارا کیا کرایا نیچے اب 5 لاکھ میرا دفعہ بھی پانچ لو پیسے میں کوئی طرح نہیں ہوتی ہے. پیسہ تو ابا کا بڑا پیارا ہے ابا کا کپڑا پیارا نہیں ہے. ابا جس تخت میں بیٹھے ہو وہ تخت پیارا نہیں ہے. ابا نے جس چپل کو پوری زندگی پہنی جوتے کو پہنا وہ جوتا پیارا نہیں. ہاں ابا کا مال بڑا پیارا مال تھوڑے چھوٹے تھے ابا چپل چھوٹے نہ اس میں گنا دے. یہ حال تھا کورونا کے وقت تو سارے اولاد کا اور سارے دوستوں احباب کا ہم لوگوں نے سنا تھا کہ قیامت یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کہ ایک ایسا قیامت کا منظر ہوگا جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا ماں بیٹی سے بھاگے گا. منظر ہم سوچتے تھے کیسے ہوگا یہ منظر کورونا کا آ گیا ابا بیچارے انتقال کر کے پڑے بیٹا چھو نہیں رہا
कोरोना का हमको भी कोरोना, एहतियाती तदाबीर अपनी जगह पर। देखिए एहतियात अपनी जगह पर, एहतियात से ममानियत नहीं है, मगर इतनी भी क्या एहतियात में हुस्न के लिए मैयत रखी हुई है। सुबह इंतकाल हुआ, जब तक फलाने साहब आए नहीं, मौलवी साहब आए नहीं, हुस्न कैसे किया जाएगा? अच्छा जो आ रहे हैं हुस्न के अल्हम्दुलिल्लाह, कई लोग ऐसे नजर आए 100 हुस्न नहीं उन्होंने हुस्न नहीं उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिसको चाहे, अल्लाह जिसका दोस्त होता है, फिर दुनिया क्या बिगाड़ने वाली है? मगर नहीं, औलाद नहीं छुएगी, औलाद नहीं छूती है माँ बाप को, बाप को नहीं छूती जनाजे में, बाप की कबूलत को नहीं छूती। और आज भी कोरोना छुड़ी, आम हालतों में बाप इंतकाल करेगा, बेटा इंतकाल करेगा, हमारे साथ उसूल देते हैं ना, भाई आएंगे तो उसूल देंगे, हमको तो आता ही नहीं, हम छुए कैसे? नहीं अब्बा, अब्बा उधर में डर रहे हैं भाई, मुझे तो देखने से छूने से डरते हैं। ये है मुसलमान हमारे ज़माने में। अब्बा का अमाल से नहीं डर लगता है, अब्बा को छूने से, इंतकाल के बाद अब्बा के चादर के अब्बा के चादर को छूने से डर रहे हैं। तो कपड़े का हक है, तो कपड़ा अल्लाह ने दिया, याद रखिए अब्बा के इंतकाल के बाद जो कपड़ा बांटते हैं गरीबों को, सवाब वो भूल मिलता है। नियत ही नहीं सही है तो सवाब कहाँ से मिलेगा? इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियत का, अमल का सारा दारोमदार नियत के ऊपर है। आपके दिल में नियत है ही नहीं कि हमें नमाज पढ़नी है, आप लाख सजदे करेंगे, अल्लाह को नहीं करने वाले। हाँ सवाल मिलेगा, आप वो भी कपड़ा दें, कुछ नया कपड़ा भी खरीद दें अब्बा की जानिब से। और सिर्फ इंतकाल के वक्त ही, बाद लोग पैसे भी हैं, जब तक 40 दिन नहीं होता तब तक वो अब्बा के आते हैं। जो गरीब आया कहते हैं 40 दिन बाद अब्बा नहीं होगा, 40 दिन तक अब्बा थे। उसके बाद तो फिर कभी साल 2 साल तक अब्बा याद आ गए तो कभी बुला ली, चढ़ा के साथ बैठ के, उसमें भी अपने नहीं बैठने। 10 हाफिज़ को बुला लिया, हाफिज़ पढ़ लीजिए, एक खत्म कीजिएगा, आगे के खत्म होगा, आप तो खुद नहीं बैठेंगे। हाफिज़ को बुलाया, आपका कुरान खानी कर दीजिए, सवाब कहाँ से पहुँचेगा? औलाद जिस बाप की मार्फत से दुनिया में आए हो, जिस बाप के घर में बैठे रहो, उस बाप के लिए 2 लफ्ज़ कुरान नहीं पढ़ रहा है तुमसे, और सोचता सवाब पहुंच जाएगा। हाफिज़ साहब को तो बुला देगा, अपनी आप भी चाय ला रहा है, बिस्कुट ला रहा है, नाश्ता लगा रहा है। अरे भाई तुम्हारे घर पर अब्बा इंतकाल किए हैं, हक तो तुम्हारा था कि तुम मग़फ़िरत की दुआ करते, तुम कुरान पाक की तिलावत करते। अरे बोला गया ना कि मेहमान घर में आए तो मेज़बान को भी चाहिए कि दस्तरखान पर बैठ जाए, ताकि मेहमान को भी मेहमान नवाजी का तरीका मिलेंगे कि आप जो खा रहे हैं, मेहमान को खिला रहे हैं, तो घर गए पर तो कम से कम दस्तरखान पर बैठे। तो कुरान खाने का मौका आया, अल्लाह के लिए बख्शवाने का मौका आया, घर वाले हाथ ऊपर रखे, चाय लगा रहे, दरवाजे पे खड़े हैं। अच्छा एक और अजीब गरीब मामला, अगर दुआ के बाद कोई आदमी जाना चाहता है, कहाँ जाकर नाश्ता करे जाए? ये क्या तरीका है भाई? किसी को जाना है काम को, नाश्ता नहीं करना चाहता। याद रखिए, मैंने 1000 दफ़ा बोला है कि मैयत जब इंतकाल कर जाता है, कुरान खानी इस मौके से कीजिए। नाश्ता खिलाने का इंतजाम मुझे समझ में नहीं आता, लॉजिक ही नहीं है। अभी इस घर में अब्बा इंतकाल किया, अम्मा इंतकाल की है, चचा इंतकाल किए हैं, और 4 दिन के बाद अच्छी बुला करके टेंट लगा के खिला रहे हैं, और खाने वाले सारे मालदार, एक भी गरीब नहीं नजर आएगा खाने वाला, सारे रईस प्रोफेसर जितने बड़े बड़े मालदार सारे बैठे के खा रहे हैं। क्या सवाब मिलेगा? सवाब तो ये मिलता कि आप जो खर्चा खाने पर कर रहे हैं, उस माल को जाकर मस्जिद में पहुंचाएंगे, मस्जिद के जरूरियात को पूरा कीजिए। आप मदारिस के ज़रूरत को पूरा कीजिए, आप मदरसे में जाइए, आप मदरसे में देखिए जहाँ खाना बनता है, बच्चे गरीब मिस्कीन है, वहाँ जाकर खर्च कीजिए। मदारिस में किताब पहुँचाइए, कुरान पाक पहुँचाइए। मसाजिद में तो इतनी कुरान पाक आपने रख दी है, कम से कम 20-30 बक्सा हर मस्जिद में, बराए साले साहब कलाम वो कुरान पाक रखा हुआ। हम इस नियत से कुरान पाक देखिए मस्जिद में कि कुरान पाक आएंगे लोग तो पढ़े, कौन आता है मस्जिद और कौन पढ़ता कुरान पाक? यहाँ देखिए रखा हुआ है, कितना बक्सा है, गिनिए। एक बक्सा खुलता नहीं पूरे साल नहीं खुलता है, दावे के साथ। हाँ किसी इलाके में पूरा खानी हुई आए, नाप करके 30-12 हुआ नहीं, लेके चलेगा बिला